السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے شب و روز صحیح طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ تو دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ای ٹرانسفر کی جو پالیسی ہے اس سے متعلق میری تقریباً چوتھی یا پانچویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کی جو میری ویڈیوز تھی اس میں نے آپ کو بہت سارے ٹرانسفر سے متعلق جو دوستوں کے سوال تھے ان کے جوابات دیے تھے کہ اگر میرا اسکول ریڈ ہے، گرین ہے یا اورنج ہے تو کس طرح ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ویڈ لاک اور کمپیشنیٹ کے الگ الگ نمبر ملتے ہیں تو ان کو کس طرح اویل کیا جائے۔ اگر خامد اور بیوی کی ایک کی سرکاری نوکری ہو تو کس طرح اپلائی کریں۔ سیس والی اپلیکیشن سے متعلق بہت سارے سوال تھے کہ وہ اوپن نہیں ہو رہی، اگر اوپن ہو رہی ہے تو لاگ ان نہیں ہو رہی ہے تو اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اگر اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے تو کیا میں اپنی پریفرنس کو چینج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنی جو ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے اس کو کل یا پرسوں کے لیے اپلائی کروں تو کیا میرے میرٹ میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر میں سرپلس ہوں اور ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تو اس کو کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے، ہیڈ ٹیچر، وہ کس طرح ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایک اور مسئلہ تھا کہ فاصلے کے نمبر کیوں نہیں مل رہے، اور کچھ دوست ایسے تھے جن کو ویب سائٹ پر خالی سیٹیں تو نظر آ رہی تھی لیکن جب وہ اپلیکیشن پر اپلائی کرتے تھے تو ان کو وہ خالی سیٹیں نظر نہیں آتی تھی۔ تو دوستو، یہ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کے جوابات میں نے اپنی پچھلی جو ویڈیوز تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں ان کے ساروں کے تفصیلی جواب دیے تھے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو میں میوچل جو اپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو میوچل اپلیکیشن ہے اس میں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کس طرح کو آپ کو آگے سارا کچھ مینیج کرنا ہے۔ تو میوچل کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو ٹیچر آپس میں میوچل کرواتے ہیں تو ان کا جو اسکیل ہے وہ سیم ہونا چاہیے۔ جو سبجیکٹ ہیں ان میں تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جاتی ہے، مثال کے طور پر اردو والا انگلش کی جگہ پر آ سکتا ہے، جنرل کی جگہ پر آ سکتا ہے، آرٹس کی سیٹ پہ آپس میں چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ اگر ایک ٹیچر جس کا جو سروس کا ٹائم ہے یا سروس 1 سال سے کم ہے تو وہ دونوں میں سے ایک ٹیچر میوچل نہیں کروا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اس کی سروس کا 1 سال باقی ہے اور ایک اور دوسرا ٹیچر ہے جس کی سروس کے 3 سال باقی ہیں، تو آپ دونوں آپس میں میوچل نہیں کروا سکتے کیونکہ 1 سال سے کم سروس والا بندہ ٹرانسفر کے لیے میوچل ٹرانسفر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ میوچل ٹرانسفر کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں ٹیچر ہیں ان دونوں کو الگ الگ اپلائی کرنا پڑے گا اپنی اپنی سیس اپلیکیشن کی اکاؤنٹ سے۔ اگر ایک ٹیچر اپلائی کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ اگر ایک ٹیچر اپلائی کرتا ہے اور دوسرا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کی اپلیکیشن کو تو اس طرح دونوں کی طرف سے اپلائی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ جو ٹیچر میوچل اپلیکیشن کے لیے میوچل ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرے گا وہ اوپن میرٹ کے لیے نہیں کر سکتا، پھر نہ اس کو اوپن میرٹ کے نمبر ملیں گے، نہ ہی اس کو کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ، پروموشن پہ، کسی بھی چیز کے اس کو پھر الگ سے نمبر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو میوچل ٹرانسفر ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب آپ کا میوچل ہو جاتا ہے تو دونوں کو جوائننگ دینی ہوگی۔ اگر ایک ٹیچر جوائننگ دیتا ہے اور دوسرا ٹیچر جوائننگ نہیں دیتا تو پھر بھی آپ دونوں کا جو میوچل ٹرانسفر ہے وہ کیا ہو جائے گا، کینسل ہو جائے گا۔ اچھا، میوچل کے علاوہ ایک جنرل کچھ اس کے بارے میں معلومات تھی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی تھوڑی سی بتائی تھی اور اس میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیچر ہیں جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہیں ان کو سب سے پہلے پریفرنس دی جائے گی۔ اسی طرح جو ٹیچر اپلائی کر رہے ہیں کمپیشنیٹ پہ یا اوپن میرٹ پہ ان کو پریفرنس دی جائے گی۔ اسی طرح جو ٹیچر ہیں جن کو سرنڈر کیا ہوا ہے اگر وہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو بھی پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو اس کے علاوہ جو ٹرانسفر ہوں گے ان کو بھی کیا ہو جائے گی، ان کو نمبر کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کو کیا ہوگا، پھر پریفرنس دی جائے گی۔ یہاں پر فیمیل کے لیے ایک اور ریلیکسیشن بھی انہوں نے دی ہے کہ جو فیمیل پی ایس ٹی ٹیچر ہیں وہ کسی بھی اسکول میں اپلائی کر سکتی ہیں، چاہے وہ میل اسکول ہے، بوائز کا اسکول ہے یا گرلز کا ہے۔ لیکن جو فیمیل ٹیچر ہیں جن کی پوسٹ SC/SC ہے یا اس سے SSC ہے وہ صرف فیمیل اسکول میں ہی اپلائی کر سکتی ہیں، وہ میل اسکول میں اپلائی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب میں نے اپلیکیشن کو اپنی سبمٹ کر دیا ہے تو کیا اس کو میں پریفرنس چینج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، یہ آسان سی بات ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے 16 جون سے پہلے آپ اس میں جتنی دفعہ چینجنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بغیر کسی ریسٹرکشن کے۔ لیکن اگر ایک ڈیڈ لائن یعنی کہ 16 ڈیٹ جو گزر گئی تو پھر اس کے بعد آپ کسی قسم کی بھی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔
ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نے پریفرنس چینج کرنی ہے، کچھ بھی چینج کرنا ہے تو آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اپلیکیشن ایک ٹائم فریم میں یعنی کہ 16 تک نہیں ہوتی تو آپ اس کے بعد اس کو سبمٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو سمپل ایک پریفرنس دیتے ہیں یا 2 دیتے ہیں یا 3 دیتے ہیں، تو اگر آپ ایک پریفرنس دیتے ہیں تو وہ جو سسٹم ہوگا وہ آپ کے ٹرانسفر کو آپشن کو دیکھے گا، اور اس کے بعد اگر آپ کا میرٹ اس میں بن رہا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں بن رہا تو پھر آپ کا جو ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی کوئی اور پریفرنس نہیں دی، اور اسی وجہ سے پھر آپ کو اسی اسکول میں دوبارہ رکھا جائے گا۔ تو آپ واپس اسی اسکول میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو پریفرنس دی تھی اس کے مطابق آپ کا میرٹ نہیں بنا، تو پھر آپ کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، جب ٹرانسفر ہو جائے گا، کنفرم ہو جائے گا، پھر آپ کے پاس آرڈر آ جائیں گے، وہ QR کوڈ ہوں گے، آپ نے اس کو سیس والی اپلیکیشن کے ساتھ کیمرے کے ساتھ لگانا ہے، وہ اس کوڈ کو پڑھنے کے بعد ایک اور پیج کھلے گا۔ تو یہ سر جتنی بھی ساری تفصیلیں ہیں یہ بعد میں جیسے ٹرانسفر کا فیز ختم ہو جائے گا، اس سے اگلی جو میری ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ایسے ہوا تھا کہ بہت سارے دوست تھے جن کا ایک دن لیٹ ہو گیا تھا، یا جن کے کیمرے کے مسئلے تھے، یا جن کو سمجھ نہیں آئی تھی، تو ان کا ایک دن لیٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو اگلی ویڈیو میری آئے گی جیسے ٹرانسفر ختم ہوگا، ان سب رولز کے بارے میں، ریگولیشنز کے بارے میں، کہ جیسے ایک ٹرانسفر مکمل ہو جاتا ہے اور آرڈر مل جاتے ہیں تو کس طرح آپ نے ان آرڈر کو ویریفائی کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کو اپنی سیس کے اوپر ملانا ہے، کس طرح ٹیچر کو ایڈ کرنا ہے، ریلیو کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ تو دوستوں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ پوری ای ٹرانسفر کی میں نے سیریز بنائی ہے جس میں آپ کے تقریباً ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوال اگر آپ کے جواب ان کو نہیں ملتے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔